الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ: تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک۔ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک؟ یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسرا و نوشیروان، دہاک، فریدوں، جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز، ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گھڑوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کی وجہ سے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے۔ اس کے لیے فارس اور روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دینا کیا بعید ہے۔ فَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،
اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. مردہ سے زندہ کا نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے. یوں ہی زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسا کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر. صدق اللہ العظیم.